السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو سوشولوجی کا مضمون جاری ہے اور اس مضمون کے حوالے سے آج کا ٹاپک جو ہے وہ سوشل ڈسٹریبیوشن آف کرائم ہے. اس ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے آپ کے ساتھ آپ کا ٹیچر ڈاکٹر انور شامل ہے. تو اس ٹاپک میں چلتے ہیں کہ سوسائٹی میں کرائم جو ہے یہ کیسے ڈسٹریبیوشن ہے اس کی. اب اس ڈسٹریبیوشن کو دیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ عورتوں اور مردوں میں اس کا کیا ڈسٹریبیوشن ہے. اس کا ایج کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس ایج میں زیادہ لوگ کرائم کمٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل کلاس کے حوالے سے کہ سوشل کلاس جو ہے جس کو عام طور پر ہم 3 کلاسز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اپر، میڈیم اور لو میں، تو کس کلاس میں کرائم زیادہ ہے یا کس قسم کا کرائم کس کلاس میں ہمیں کچھ کم و بیش نظر آتا ہے. اسی طرح پھر ایک اور فیکٹر ہے جس میں ہم کرائم کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھنیسٹی کے حوالے سے کہ کس ایتھنک گروپ میں یا کس ریشیل گروپ میں کرائم کا ڈسٹریبیوشن کیسے ہے. تو یہ بات دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کرائم کی جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ کیسے ہے. ہمیں جو کرائم کی اسٹیٹسٹکس ملتی ہے وہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس تو گورنمنٹ سے ہی ملتی ہے، اور گورنمنٹ کی اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ عام طور پر بیس ہوتی ہے جو کہ ہم اپنے کیسز رجسٹر کرواتے ہیں پولیس کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنے کیسز پولیس میں رجسٹر ہوتے ہیں، کتنے کیسز جو ہیں پولیس کو رپورٹ کیے جاتے ہیں، کیا جو کیسز رپورٹ کیے جاتے ہیں کیا وہ سارے کے سارے رجسٹر ہو جاتے ہیں، یا اس میں کچھ وہیں لوگوں کا آپس میں کہہ لیجئے تسویہ ہو گیا اور پھر وہیں بات ختم ہو گئی. کسی نے صلح صفائی کروا دی، کیس تو ہوا لیکن اگر صلح صفائی وہیں پر ہو گئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی. تو اس طرح سے جب ہم کرائم کی ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں شروع میں یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کی پرسیپشن کرائم کے بارے میں کیا ہے، اور کرائم جو ہے وہ کہاں رجسٹر ہوتا ہے اور کیسے رجسٹریشن ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے کہ اس کی سوسائٹی میں ڈسٹریبیوشن کیسے ہو رہی ہے. پرسیپشن یہ ہے کہ there is an increase in prevalence and seriousness of crime, and people presently more afraid of crime than in the past. It's very interesting to see کہ لوگوں کی perception کیا ہے کرائم کے بارے میں. Is it on the increase or is it on the decline? عام طور پر امپریشن یہ ہے کہ کرائم جو ہے وہ آن دی انکریز ہے. اب وہ ایک سب قسم کا کرائم نہیں ہو سکتا، میں بھی کوئی اسپیشل قسم کے کرائم بھی ہو سکتے ہیں، بٹ جب کہتے ہیں نا کرائم از آن دی انکریز تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں دی ٹوٹل نمبر آف کرائمز وچ آر بینگ کمیٹڈ وہ انکریز ہو گیا. اس میں پیٹی کرائم بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سیریس کرائم بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں تھیفٹ کے کرائم ہے، اگینسٹ پراپرٹی ہے، وائلنس ہے، اس میں کسے آپ کہتے ہیں کہ فراڈ کے کیسز بھی ہو سکتے ہیں، امبیزلمنٹ کے کیسز بھی ہو سکتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا نمبر آف کرائمز کے ہی دائرے میں آتے ہیں، اور عام طور پر جو سوسائٹی کا امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ کرائم از آن دا انکریز. اینڈ ود دیٹ امپریشن مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے دے آر گیٹنگ اسکیئرڈ آف دیٹ، کہ لوگ جو ہیں اس سے ڈر رہے ہیں
اور جب ڈرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم لفظ ایک اور ہم استعمال کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی بات ہے کہ اچھا جی کہ یہاں تو جو ہے لا کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لوگ لا کو کوئی آبزرو نہیں کر رہے، اور اس طرح سے پھر لوگ جو ہیں وہ دے آر گیٹ اسکیئرڈ، اور چونکہ وہ اسکیئرڈ ہیں تو پھر دیٹس بیکاز آف دیٹ اسکیئرڈنیس ان کا بیہیویئر جو ہے دیٹ بیکمس ڈفرینٹ، ان کی ایکٹیویٹیز فرق ہو سکتی ہیں، گھروں سے نکلنا بند ہو سکتا ہے، رات کے وقت ادھر ادھر جانا بند ہو سکتا ہے، جس کا امپیکٹ پھر انٹریکشن سوسائٹی کے انٹریکشن پر بھی پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کے پرسیپشن یہ ہے کہ دا کرائم ہیز انکریزڈ، اٹ از آن دا انکریز، اور اس کے ساتھ لوگوں کا ڈر جو ہے وہ بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا ہے، دے گیٹ اسکیئرڈ۔ اس کے باوجود کہ لوگوں کے پاس شاید ایمونیشن بھی زیادہ آ گیا، انہوں نے پریونٹیو میجرز بھی زیادہ لیے ہیں، پریونٹیو میجرز لینے کے باوجود دے آر اسکیئرڈ۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ کرائم سٹیٹسٹکس کے بیسس پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ کرائم زیادہ ہوئی ہے یا نہیں زیادہ ہوئی ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کرائم سٹیٹسٹکس جو ہیں یہ کتنی ریلائبل ہیں۔ عام امپریشن پاکستان میں اور پاکستان کے باہر کے ملکوں میں بھی یہی ہے کہ کرائم سٹیٹسٹکس آر ناٹ ریلائبل، اور اس ریلائبلٹی کی جو بڑی وجہ وہ یہی باتیں ہیں کہ اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور اگر رپورٹنگ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس کی رجسٹریشن میں بھی کئی مسائل آتے ہیں، اور وہ بھی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا اپنا طریقہ کار ہے جو پولیس ہے، اور اسی طرح جو عوام ہے اس میں کئی کیسز ایسے ہیں کہ ہوئے تو صحیح، لا تو بریک ہوا، لیکن مے بی پیپل تھنک دیٹ دے ہیو لکڈ آفٹر دیٹ آن دیئر اون، انہوں نے جو بھی چور تھا انہوں نے سوچا کہ جتنی سزا اس کو ملنی چاہیے تھی اس کو وہیں دی، اور وہاں پر پھر رپورٹ نہیں کی۔ یا ویسے کیسز ہیں کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا گھر کا مسئلہ ہے، گھر کے کسی بندے نے کوئی لا کو توڑا ہے تو چونکہ گھر کا مسئلہ ہے اس لیے گھر میں ہی رہنا چاہیے، وہ اس کی رپورٹنگ نہیں کرتے۔ یا پھر رپورٹنگ نہ کرنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا یہ جو پولیس ہے اس کے بارے میں امپریشن کیا ہے۔ اگر ان کا امپریشن کوئی اتنا انویسٹیگیشن کے متعلق اتنا اچھا نہیں ہے تو دے میں ٹرائی ٹو اوائڈ کانٹیکٹنگ دا پولیس۔ وہ یہ ایک امپریشن ہے کہ رپورٹ کریں گے تو یہ تفتیش کے دوران پتہ نہیں کتنی جو ہے اس میں ان کو محنت کرنی پڑے گی، کس قسم کی انکوائری ہوگی، اور ان کا کتنا ٹائم اس میں لگے گا۔ اور ایک بڑی بات جو ہے کہ یہ انکوائری ان کی عزت میں کیسے، اس کی عزت پہ کیسے ایفیکٹ کرے گی۔ اگر یہ بےعزتی کا مسئلہ ہے تو وہ شاید پھر اس کی رپورٹنگ نہ کریں۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے دے وڈ آلسو لائک ٹو ریکارڈ دی، اور دے وڈ لائک ٹو شو دا minimum number of criminal activity in a particular jurisdiction۔ تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ رجسٹریشن یا ریکارڈ پہ کم سے کم کرائم آئے، تاکہ ان کا جو امیج ہے، اس کے پولیس اسٹیشن کا جو امیج ہے وہ پبلک میں اچھا ہو، یا اپنے آفیسرز کو جب وہ بتاتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہو کہ ان کے ہاں کرائم جو ہے کم ہوا ہے یا اسٹیبل ہے، آگے انکریز نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پارشل رپورٹنگ ہے، اور اسی طرح سے اس کی پارشل جو ہے وہ ریکارڈنگ ہے۔
اس میں دو تین باتیں آتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, بٹ دیز آر ریٹن اوور ہیئر, سو لیٹ می ریڈ اٹ. Majority of the petty crimes never reported. For violent crimes, victims choose not to contact police. And آخری جو بات ہے, crimes actually recorded. تو جو victims ہیں, in many cases they don't want to report. ایک تو شاید عزت کا مسئلہ ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ کرائم ہے ہوئی کس قسم کی ہے, کہ جسے کہتے ہیں کہ ان کی عزت پہ حرف آیا ہے, اور آنر کا مسئلہ ہے. اگر آنر کا مسئلہ ہے تو ان مینی کیسز پیپل میں ٹرائی ٹو ہائڈ دیٹ تھنگ. اور خاص طور پر اگر ریپ کا مسئلہ ہے یا عورتوں کی بےعزتی کا مسئلہ ہے تو ان مینی کیسز دا فیملیز میں فیل کہ ایسے کیسز رپورٹ نہ کیے جائیں. یا پھر یہ ہے کہ اگر رپورٹ ہو گئے ہیں تو رپورٹ کے بعد جب انکوائری ہوتی ہے تو انکوائری میں ایسے وہ سوال اگر پوچھے جائیں گے تو پیپل تھنک دیٹ ول بی انکروچمنٹ آن دیئر پرائیویسی, اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر وہ رپورٹ نہیں کرتے. اگر یہاں بھی انکوائری بھی ہوئی ہے, عدالت میں چلے گئے تو عدالت میں بھی ہو سکتا ہے کوئی سوال جو پوچھے جائیں گے, پرسن یا اس کی فیملی مائٹ فیل کہ دوز آر امبیرسنگ کوشچنس, اور وہ امبیرسمنٹ کو سے بچنے کے لیے دے وڈ لائک ٹو اوائڈ دی رپورٹنگ آف کیسز ٹو دا پولیس. پھر اگلی, جیسے کہ میں نے کہا کہ پولیس اٹ سیلف بھی اوائڈ کرتی ہے کہ وہ کیسز ریکارڈ نہ کیے جائیں. انویسٹیگیشن وہ ہو سکتا ہے کر دیں, اس کی تفتیش ہو سکتا ہے کر دیں, لیکن اپنا ریکارڈ جو ہے اس میں وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ریکارڈ جو کرمنل کیسز ریکارڈ میں کم سے کم آئے جائیں, کیونکہ اس کے بیسس پہ اس پولیس اسٹیشن کی ریپوٹیشن ہے, اس اسٹیشن ہاؤس آفیسر کی ریپوٹیشن ہے, اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں منسلک ہیں. اس لیے رپورٹنگ اور ریکارڈنگ میں جو فرق ہے, اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں کرائم کی, وہ شاید ٹرو پکچر ہمیں نہیں دیتی, اور وہ پکچر جو بھی بتائی جاتی ہے وہ شاید اٹس ناٹ ریفلیکشن آف دی ایکچوئل نمبر آف کرائمس وچ آر committed. So that is in many cases that is less than that. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ یو کین کنونس دا پیپل, اور اسٹیٹسٹکس کے بیسس پر آپ آرگیومنٹ بلڈ کر سکتے ہیں, اور بڑے آرام سے اگر ریکارڈنگ پولیس اسٹیشن میں کرائم کی نہیں ہوئی تو certainly the police officer is going to say, hey, the criminal activity has declined, and that goes to the credit of that police officer or the station house officer. So that is how we see that criminal statistics are not accurate, or these may not be that reliable, and that is how people have the perception that actually the crime is on the increase, and they are scared of going out or leaving the place, getting mugged. تو ان کا جو ہے جو فیئر ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی انکریز ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اگر یہ دیکھیں کہ کرائم انکریز ہوئی ہے یا لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ کرائم انکریز ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس فورس ہیز آلسو ایکسپینڈیڈ. کرائم ریٹس ناٹ ریڈیوسڈ, سو نو ریڈکشن ان دا فیئر آف دا کرائم. اور یہ تینوں چیزیں اگر آ جائیں کہ کرائم, پولیس کی نفری بڑھ گئی, کرائم بڑھ گئے, اور تیسری بات لوگوں کا جو ہے خوف جو ہے وہ بڑھ گیا, تو دیٹ مینس کہ دا تھنگس آر پرہیپس ناٹ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. آبویسلی اگر پولیس بڑھائی ہے تو ہمیں
کرمنل ایکٹیویٹی کو مینیج کرنے کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی بڑھانے کی ضرورت پڑی ہے. میں یہاں یہ نہیں بتا رہا کہ کرائم کیوں بڑھ گئے. آف کورس کہ پاپولیشن بڑی ہے, آبادی بڑی ہے, اس کے ساتھ ڈیوینٹ بیہیویئر بڑھ سکتا ہے, کرمنل ایکٹیویٹی بھی بڑھ سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر پولیس بڑی ہے تو پھر کرمنل ایکٹیویٹی کو نیچے آنا چاہیے. لوگوں کا امپریشن ہے کہ یہ نہیں آئی, اور فگرز بھی ایسے ہی ظاہر کرتی ہیں یہ نہیں آئی. اور جو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے جس کو میں کوانٹیفائی نہیں کر سکتا, وہ لوگوں کا خوف ہے. خوف لوگوں کا بڑھ گیا ہے, اور جس کے ساتھ ہم کہیں گے کہ لوگوں کا ٹرسٹ بڑھ گیا ہے. اس لیے دیٹ از سم تھنگ وچ از اسکیئری, اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی لکڈ انٹو دیٹ. اب اگر ہم آگے چلتے ہیں تو پھر اب دیکھیے کہ سوشل ڈسٹریبیوشن آف کرائم دیکھیں اگر سوسائٹی میں, تو میرے پاس اس وقت میں 4 آسپیکٹس کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. 5ویں بھی ہو سکتی ہے, بٹ یہاں پر 4 کا میں 4 پہ فوکس کر رہا ہوں. ایک جینڈر ہے, ایک ایج ہے, تیسرا سوشل کلاس ہے, چوتھا ایتھنیسٹی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک علاقے کے مقابلے دوسرا علاقہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک علاقے میں زیادہ کرائم ہے یا دوسرے علاقے میں زیادہ کرائم ہے. آبویسلی جب علاقے کی بات کرتے ہیں, لوکیلٹی کی بات کرتے ہیں, تو لوکیلٹی کی اپنی کوئی کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں. ورکنگ مین کا ایریا ہو سکتا ہے, اپر کلاس کا ایریا ہو سکتا ہے. تو بیکاز آف دی فیکٹ دیٹ دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل, دیئر فور ایک علاقے کی اپنی ریپوٹیشن بن جاتی ہے کہ اس علاقے میں اس قسم کے کرائم ہو سکتے ہیں, دوسرے علاقے میں کسی اور قسم کے کرائم ہو سکتے ہیں. تو اینی وے, تو ہم اگر شروع کرتے ہیں کہ اس ڈسٹریبیوشن آف کرائم کو, اور پہلی جو بات ہے ایج کی ہے, تو ایج میں اب ایج کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں مختلف کیٹیگریز میں. مثال کے طور پر یوتھ کی بات ہے, یوتھ کے بعد آپ ایڈلٹس کی بات بھی ہو سکتی ہے, اولڈ ایج کی بات ہو سکتی ہے. تو کیا کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے, ڈز اٹ ویری فرام ون ایج گروپ ٹو اندر ایج گروپ؟ تو زیادہ تو اس پہ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جو انفارمیشن ہے وہ ان موسٹ آف دی کیسز ینگسٹر پہ ہمیں ملتی ہے. تو اس کو ینگسٹر سے ملتی ہے, لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ لیٹس لک ایٹ کہ میل اور فیمیل میں اس ایج کا کیا ڈسٹریبیوشن ہے. میل اور فیمیل کے حوالے سے جو ہمیں اسٹیٹسٹکس ملتی ہیں, جب فگرز ہمارے سامنے ہیں, وہ کچھ اس طرح سے ہیں. کرائمز ہائیلی کنسنٹریٹڈ امانگ مین, ہائر ریشیو آف مین ٹو ویمن ان دا پریزنس. اور تیسری بات, کنٹراسٹ بٹوین دی ٹائپس آف کرائم مین اینڈ ویمن کمٹ. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ کرائم جو ہے وہ میل زیادہ کمٹ کر رہے ہیں یا فیمیل زیادہ کمٹ کر رہی ہیں. اس وقت کی فگر جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, ان فگرز پہ سیدھی بات ہے کہ مور مین آر انوالوڈ ان کرمنل ایکٹیویٹیز کمپیئرڈ ود ویمن. جو اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویمن کرائم کمٹ نہیں کر رہی ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے ان کی رپورٹنگ کم ہو رہی ہے, یا کوئی اور وجوہات ہیں, یا مے بی دے آر مور لا ابائڈنگ سٹیزنس, مے بی دے آر مور رسپانسبل پیپل. تو سرٹنلی آن دی فیس آف اٹ جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے, دی نمبر آف کرمنل ایکٹیویٹیز از مور امانگس دا مین compared with women. اسی طرح ایک اور اس کا ایویڈینس جو نظر آ رہی ہے کہ دیر آر مور مین ان دا prisons compared with the females. اب یہاں پر بھی ایک ایویڈینس آ رہی ہے کہ since there are less number of females in the prisons, obviously we would expect کہ
less number of criminal activity was undertaken by the females. تو یہ بڑی دونوں باتیں نظر آ رہی ہیں کہ مین زیادہ ہیں کرائم میں کمپیئرڈ ود ویمن. تیسری جو بات ہے دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کہ کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈفر کر رہی ہے فرام مین ٹو ویمن, کہ مین جو ہیں وہ کس قسم کے کرائم کمٹ کر رہے ہیں اور جو ویمن ہیں وہ کس قسم کے کرائمس کمٹ کر رہے ہیں. تو وائلنس کہاں پر ہے, پیٹی کرائمس کہاں پر ہے, اور وہ کرائم جو کہ ہاؤس ہولڈ کے اندر ہو رہے ہیں وہ زیادہ ویمن کمٹ کر رہی ہیں یا مین کمٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ وی فائنڈ دیٹ دیر از اے ویریشن ان دی criminal acts being undertaken by men and women. Obviously جہاں وائلنس زیادہ ہے پرابلی اس میں مین زیادہ انوالوڈ ہیں, رابری میں شاید مین زیادہ انوالوڈ ہیں. گھروں کے اندر جو ہے کرائمز ہو رہے ہیں جس میں آپ پیٹی تھیفٹس کی بات کر سکتے ہیں, مے بی اس میں ویمن آر انوالوڈ. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تین چیزیں آئیں اگر ہم جینڈر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پہلی, مور مین آر انوالوڈ ان کرمنل ایکٹیویٹیز کمپیئرڈ ود ویمن. دوسری, مور مین آر ان دا پریزن کمپیئرڈ ود دا ویمن. اور تیسری بات آ رہی ہے کہ دی کائنڈ آف کرائمز وچ آر کمیٹڈ دیٹ ویری بائی دا میل اینڈ فیمیل. میل کی کرمنل ایکٹیویٹی از different than the criminal activity by the females. There might be few cases which overlap, but on the whole we find کہ ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ فرق ہے compared with the females کی ایکٹیویٹی is different than the criminal activity of the males. ایج کی بات میں نے شروع کی تھی, اب اس پہ دوبارہ آتے ہیں. Crime rate rise sharply during adolescence and peak in the late teens. اور اس کے ساتھ ہی بات آ رہی ہے street crimes are associated with young working class males. اب ایج میں جب بات ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے بھی کمٹ کر رہے ہوں گے بٹ ان کو تو ہم نوٹس میں نہیں لا رہے. یہ ایڈولسنس پیریڈ کی بات کر رہے ہیں where lots of changes in the human being take place, the body changes, lots of revolting emotions might come in. تو سب سے زیادہ جو ہمیں نظر آتی ہے فگر جو بتاتی ہیں ہمیں ویسٹرن سوسائٹی سے, اپنی سوسائٹی سے, تو یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس میں کرمنل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. اور یہ کرمنل ایکٹیویٹی جیسے ان کی عمر اپر ٹین کی طرف جاتی ہے تو یہ اس میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ ٹینز جو ہیں وہ لوور کلاس کے بھی ہو سکتے ہیں, دوسری کلاس کے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ٹینز میں بھی جو ورکنگ کلاس کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اور قسم کی کرائمز کمٹ کر رہے ہیں, اور وہ کرائمز جو ہیں جس کو اسٹریٹ کرائمز کہتے ہیں اس میں زیادہ ملوث ہیں. لوور کلاس کے ٹینز جو ہیں, جو نوجوان طبقہ ہے, ایڈولسنٹس جو ہیں, وہ اسٹریٹ کرائمز کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں تھیفٹ ہو سکتا ہے, جس میں وینڈلزم ہو سکتی ہے, جس میں رابری ہو سکتی ہے. ان مینی کیسز دیز کرائمز آر اگینسٹ اے پراپرٹی. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے ایج کے حوالے سے کہ ایج جو ہے کرمنل ایکٹیویٹی کے حوالے سے جو ینگر ایج ہے, جو ایڈولسنٹس ہیں, دے آر ان دا فور فرنٹ کمپیئرڈ ود اینی ادر ایج if we are looking from that perspective. اس کے بعد ایک بہت جو امپورٹنٹ ہمیں بات آ رہی ہے کہ میں نے بات کی کہ یہ لوور کلاس کے لوگ ہیں. Now does it mean
کہ criminal activity is concentrated in the lower class, یا ہم کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہیں اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان میں کرمنل ایکٹیویٹی زیادہ ہے. ایک بڑا امپریشن تو یہی ہے کہ یہ جو کرائم ہے یہ لوور کلاس کے لوگ کمٹ کر رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں اس میں کتنا کرمنل ایکٹیویٹی ہے جو یہ اپنے لیے کمٹ کر رہے ہیں یا دے آر ہائرڈ بائی ادرس جن کے لیے وہ کرمنل ایکٹیویٹی کمٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف لوور کلاس میں ہے یہ کوئی صحیح نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے ایکولی وی فائنڈ ان ادر سوشل کلاسز، بلکہ یوں کہیے کہ ہمیں کرمنل جو ہے ان مینی کیسز دے آر ایفلوئنٹ کائنڈ آف پیپل، اور وہ ایفلوئنٹ جو ہیں وہ بھی نارمس کو وائلیٹ کرتے ہیں، وہ بھی لا کو وائلیٹ کرتے ہیں. لیکن پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو وائلیشن ہے اس کی نوعیت فرق ہے، اس کی نیچر فرق ہے، اور اس کی انٹینسٹی بھی فرق ہو سکتی ہے. تو اس کو اگر تھوڑا سا آگے دیکھیں تو بات یہ ہے کہ دیر از این امپریشن مور کرمنالٹی ان دا لوور کلاس، جیسے کہ میں نے ابھی ڈسکس کیا، اور مینی ویلدی اینڈ پاورفل پیپل کمٹ کرائمس. اور اس کے ساتھ ہی جیسے کہ میں نے بولا کہ یہ کرمنل جو ہے یہ کوئی غریب نہیں ہے بلکہ دے آر ایفلوئنٹ پیپل، اور وہ مجبوری کی وجہ سے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس مجبوری کی وجہ سے، ناٹ فار دی سیٹسفیکشن آف دا بیسک نیڈس، اس کی وجہ سے نہیں ہے. Maybe they have some other motives for the committing of those criminal activities. جیسے کہ سدرلینڈ نے کہا کہ لوگ جو ہیں سوسائٹی کے کلچر کے گولز کے مطابق ایک اپرووڈ مینس اپرووڈ ایکٹیویٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو مینز کلچر نے اپروو کیے ہیں ان کو وہ فالو نہیں کر رہے. اور جہاں کہیں دے آر ایکسیپٹنگ دی گولز آف دی سوسائٹی، گولز آف دی سوسائٹی، اور اس کے لیے اپرووڈ مینز نہیں اڈاپٹ کر رہے، تو آبویسلی دے مائٹ بی لوکنگ فار سم انوویٹو مینس، اور جو انوویٹو مینز ہیں فار دی اٹینمنٹ آف دوز گولز دے may not be in line with the law of the society, rules and regulations of the society, and that is where I think the upper class people or the middle class people or the affluent people, they might have a more chance of committing those kind of activities. The activity جو ہم دیکھا کہ جس کو میں نے کہا کہ اپر کلاس کے لوگ بھی کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو اس کو پہلی دفعہ سدرلینڈ نے لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کی، اور اس نے بلکہ کتاب لکھی وائٹ کالر کرائم پر. اور وہ ایکٹیویٹی جو کہ ایفلوئنٹ لوگ کمٹ کر رہے ہیں ان کو اس نے وائٹ کالر کا نام دیا. جیسے کہ ظاہر ہے کہ بلو کالر از ایسوسیٹڈ ود دا ورکنگ کلاس اینڈ وائٹ کالر از ایسوسیٹڈ ود دوز پیپل who work in the offices and who might not be doing the manual work or the dirty kind of work. They have positions of prestige, they have positions with power, they have high status kind of positions. تو جب یہ لوگ لا کو وائلیٹ کرتے ہیں تو سدرلینڈ نے اس کو وائٹ کالر کرائم کا آئی تھنک ٹائٹل دیا، اور اس نے اسے اس طرح سے ڈیفائن کیا: کرائمس کمیٹڈ بائی پرسنز آف ہائی سوشل اسٹیٹس اینڈ ریسپیکٹیبلٹی ان دا کورس آف دیئر آکیوپیشن. تو سدرلینڈ نے اس کو وائٹ کالر کرائم کا لفظ دیا. اب یہ وائٹ کالر کرائمس جو ہیں، now can we locate them? Are these registered? I think
یہ ایک وائٹ کالر کرائمز کی لوکیشن رجسٹریشن یہ بہت مشکل ہے. پہلا بات تو اس کو میجر کرنا مشکل ہے, اینڈ ان مینی کیسز دیز may not be coming on the record on the police record, اور اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہے نا they don't show up in the criminal statistics. اگر شو اپ ہوتی بھی ہیں تو شاید جتنی یہ کمٹ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو لائم لائٹ میں آتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کرمنل ایکٹیویٹی از ناٹ confined only to the poor class, it is also there in the affluent people, amongst the affluent people in the upper class. یہ اور بات ہے کہ lower class کا جو criminal ہے maybe he is easily caught, وہ جلدی پکڑا جاتا ہے, and maybe he doesn't have resources to handle that kind of situation, اس کی کوئی سفارش نہیں ہے اس لیے وہ جلدی پکڑا جاتا ہے. مے بی دی ایفلوئنٹ پیپل سنس مینی آف دیم مائٹ بی پارٹ آف دی لا میکنگ ڈیسیژن, دیئر فور they are resourceful, and because of their resourcefulness they might get away with the criminal activity which they might be doing. اور کئی دفعہ اس قسم کی بھی ایک چیزیں ایکسپیرئنس میں آئی ہیں کہ کرمنل ایکٹیویٹی تو کمٹ کی ایفلوئنٹ بندے نے, لیکن اپنی جگہ پر اس نے کوئی اپنا ملازم دیا یا لوور کلاس کا بندہ دیا جو کہ might have been under his influence. بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کسی مالک سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور مالک کی بجائے اس وقت شو کیا گیا کہ بھئی یہ اس کا ڈرائیور تھا, اور ڈرائیور obviously he doesn't belong to that social class to which his مالک, جس کو اس کا مالک بلانگ کرتا ہے. تو رجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں اگر بائی کلاس, تو یہاں پر ریکارڈ میں کون آیا, ریکارڈ میں آیا لوور کلاس کا بندہ. تو اس طرح سے جو لوور کلاس میں جو نمبر آف کرائمز ہے وہ ہمارے رجسٹریشن میں یا ہمارے سامنے جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں. ون مے بی دا لوور کلاس از آن دی ہول لیبلڈ ایز more prone to commit criminal activities, stigmatization کی بات ہے یا کیا ہے, لیکن یہ لیبلنگ ضرور ہے کہ زیادہ کرمنل ایکٹیویٹی لوور کلاس میں ہے. سدرلینڈ نے ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کیا, اور اس میں بھی جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم ان کو میجر کر نہیں سکتے, بہت مشکل ہے. although the amount of loss جو ہے بیکاز آف دی وائٹ کالر کرائمس از مچ ہائر دین دی اماؤنٹ آف لاس undergone بائی دی لوور کلاس اور دا بلو کالر کرمنلس. تو اگر ہم کاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات ہو رہی تھی کاسٹ آف وائٹ کالر کرائمس از مچ ہائر دین دوز بائی دا لوور کلاس. اب ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس اپنے تو نہیں ہے, لیکن ایک امریکن اسٹیٹسٹکس آپ کو پیش کرتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ ان یو ایس اے ان 1986 amount of money involved in white collar crime was 40 times higher than in ordinary crimes. ظاہر ہے کہ جب ایفلوئنٹ کلاس کی ہم کریں گے کرمنل ایکٹیویٹی کی بات, دیٹ مسٹ بی ایٹ اے لارجر اسکیل, ایٹ اے بگر اسکیل, کیونکہ ان کے کرائم کچھ اور طرح کے ہیں کمپیئرڈ ود دا لوور کلاس کرائمس. اس میں اگر بات کرتے ہیں تو مے بی وی ٹاک اباؤٹ امبیزلمنٹ, اور امبیزلمنٹ کتنے کی ہوتی ہے, کوئی 100 روپے کی تو نہیں ہونی یا 1000 کی نہیں ہونی, دیٹ رنز انٹو ملینز اینڈ دا بلینس. اور وہ امبیزلمنٹ کہاں ہے, مے بی بینک کی بات ہو رہی ہے, وہ کہیں لیٹس سے پراپرٹی لینڈ فراڈ کی بات ہو رہی ہے, یا کوئی اور بات ہو رہی ہے. تو ان کا جو لیول ہے وہ کافی ہائی ہے, اس لیے دی
the amount in terms of money is much higher. اور جیسے کہ 1986 میں امریکہ کی بات ہوئی, it was 40 times higher than was for blue collar crimes. اور اسی طرح ہی ہمارے پاکستان میں ہے, اور جس کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہے, but certainly we can expect similar kind of situation in Pakistani society as well. اب اس کے ساتھ اگلی جو بات آ رہی ہے بہت امپورٹنٹ, کہ یہاں کلاس کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کارپوریٹ کرائم کی بات ہو رہی ہے. It's not the individual who is committing the crime, it's more like an organization which is undertaking criminal kind of activities. Obviously اس organization میں تو لوگ ہی کام کرتے ہیں, لیکن جب بات ہو رہی ہے تو وہ اس آرگنائزیشن کی بات ہو گئی. اگر ایک پلازا بنا رہا ہے تو ایک آرگنائزیشن بنا رہی ہے, اس میں کس قسم کی کوالٹی کا مٹیریل لگ رہا ہے تو وہ آرگنائزیشنس کے حوالے سے ہی لگے گا. اگر وہ پلازا کہیں بیکاز آف ناقص مٹیریل سے گرا تو obviously that's a criminal act, اور اس fall of the plaza so many people may have died. تو I think اس میں ایک بندے کی بات نہیں آ رہی, اس میں آرگنائزیشن کی بات آ رہی ہے, تو اس میں وہ کارپوریشن کی بات آ رہی ہے. اس لیے ایک اور جو لفظ یہاں پر آ رہا ہے وہ کارپوریٹ کرائم کا آ رہا ہے. اس کی بات ہے offenses committed by large corporations. These can be administrative offenses, offenses against the environment, financial, labor, manufacturing, and unfair trading practices. اب I think this is a very important issue. جب ہم اس کارپوریٹ کرائم کی بات کر رہے ہیں تو are they violating administrative kind of acts? Are there violations related to administrative acts? Something doing with the forgery of the items, violating the laws of the society. Environmental ہے کہ بہت بڑے کام ہو رہے ہیں اور اس میں environmental protection کی things are not taken care of, اور ایک کام ایک دفعہ کر دیا, اس کے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ that corporate sector did not actually take into consideration all those precautions which should have been undertaken at that time. یہ بھوپال کا جو نیوکلیئر انرجی کا کیس ہوا, وہ پتہ نہیں ریکٹر کب بنا اور اسے کتنی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا اور اسے کتنے لوگ افیکٹ ہوئے. تو that's a kind of effect اور environmental kind of activity جس میں کہ criminal activity کے نام سے ہم یاد دیکھتے ہیں یا اس کو نوٹ کرتے ہیں. اور ان جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جو لوگ افیکٹیز ہیں وہ افیکٹیز بھی شاید لوور کلاس کے لوگ ہی زیادہ ہوں گے کمپیئرڈ ود دی اپر کلاس. تو یہاں پر آ کر بات نظر آتی ہے کہ کب اس کا ایفیکٹ نظر آیا اور غریب اس پہ ایفیکٹ ہوئے, اور ہم کیا اس کے اوپر بلیم جو ہے ان لوگوں کے اوپر ہم دے سکتے ہیں جو کہ اس کے رسپانسیبل تھے. اینڈ مے بی بائی دا ٹائم وہ لائم لائٹ میں بات آتی ہے, پیپل may have left or may have gone some other place. تو یہ کارپوریٹ کرائم جو ہے یہ بہت ہائر لیول پہ ہے, اور اس کارپوریٹ کرائم میں obviously it's not the low class people, اس میں definitely those people who are at a different level. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرائم جو ہے وہ بائی سوشل کلاس ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, اپر کلاس میں بھی ہے, لوور کلاس میں بھی ہے. اس کی نیچر اور طرح کی ہے, اس کی نیچر لوور کلاس کی کرائم کی اور نیچر ہے, اس کی
اپر کلاس کی کرمنل ایکٹیویٹی کی نیچر میں بہت فرق نظر آتا ہے. دین وی ہیو another kind of crime جس کو ہم کہہ رہے ہیں آرگنائزڈ کرائم. اب یہ آرگنائزڈ کرائم ایسے ہے the form of business that appears to be legal but actually illegal. یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ پہلے وائٹ کالر کرائم کی بات ہوئی کہ جو ایفلوئنٹ لوگ ہیں, کام اسٹیٹس ہے, ان کا اتھارٹی ہے, جاب کر رہے ہیں, ایک ان کی رسپیکٹ ہے, ان کی اتھارٹی ہے, آن دا فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے کہ کام وہ جائز کر رہے ہیں, لیکن اپنی اتھارٹی کو اگر وہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو دیٹ ول بیکم اے کرمنل ایکٹ, بیکاز دیٹ وے دے مائٹ بی وائلیٹنگ دا لا آف دی سوسائٹی. میرٹ پہ کام نہیں ہو رہا تو وہ بھی دیٹ مائٹ بی وائلیشن آف دی لا آف دی سوسائٹی. اب ان لوگوں کے ساتھ چلتے چلتے کارپوریٹ کرائم کی بات ہوئی. اب یہ سیدھی بات ہوئی کہ ایک گروپ ہے who is responsible in a business which is against the law of the country. وہ اس کو عام الفاظ میں ہم شاید مافیا کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں. وہ مافیا جو ہے وہ لینڈ گریبر کا مافیا ہے. وہ مافیا کس قسم کے کام کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی بات کر رہا ہے, اور پیپل آر ریئلی scared of the activities of the mafia people because they are the people who might be very powerful, they have the resources, they are the people who might use violence for getting their activities done. اگر کہیں پکڑے بھی جاتے ہیں یا ایمبوش ہو گئے ہیں تو اس میں they would use all their activities for getting out of they would use all their resources جو کہ ان کے پاس ہیں, اور ان کے پاس ریسورسز واقعی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کے بیسس پر ہی یہ اتنی اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قبضہ گروپ ہے, قبضہ گروپ مائٹ بی ون آف دی ایگزامپلز آف دیٹ کائنڈ آف مافیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا گھر نہیں خالی ہو رہا, کسی کی گھر جگہ نہیں خالی ہو رہی, دین دے ٹرائی ٹو لوکیٹ دیز کائنڈ آف پیپل. اچھا یار کون ہے جو کہ ہمارا اس قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مافیا جو گروپ ہے دیٹ دے ٹرائی ٹو کم فارورڈ اینڈ دے گیٹ تھنگز ڈن فار ہیم. اس کی وہ ضرورت ہے, اس نے اپنا گھر خالی کروانا ہے یا اپنی زمین خالی کروانی ہے, تو ان کی وساطت سے اس کا کام ہو رہا ہے. ان کا اپنا ہے ایکٹیویٹی ہے, اینڈ دے میک لیٹس سے دے گیٹ ایڈوانٹیج آؤٹ آف دیٹ. مے بی میں پروفٹ کا لفظ تو خیر نہیں یوز کر سکتا, بٹ سرٹنلی دے ہیو دیئر اون بینیفٹس اینڈ دے ٹرائی ٹو گیٹ دوز. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں. اس میں کوئی کاروبار بھی انلیگل ہو سکتا ہے, مثلا ڈرگ کا کاروبار ہو سکتا ہے, اسی طرح کوئی اسمگلنگ کا کاروبار ہو سکتا ہے, اسمگلنگ آف ہیومن بینگز بھی ہو سکتی ہے, اسمگلنگ آف کموڈیٹیز بھی ہو سکتی ہے. اور پھر ایک اور بات ان کے ساتھ ایک جو ہمیں نظر آ رہی ہے, آج کل کے گلوبلائزیشن ہم کسی اور پرسپیکٹو میں لیتے ہیں, لیکن یہ جو مافیا گروپ ہے یہ بھی ایک ملک تک کنفائنڈ نہیں ہے. ہم ان کی اگر دیکھیں تو دے آر اسپریڈ اوور مینی کنٹریز اینڈ مینی کانٹیننٹس. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ملٹی نیشنلز بزنس ہے, یہ بھی ملٹی نیشنل کے حوالے سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسپریڈ آؤٹ ہوا ہے. آپ اس کو ٹرانس نیشنل کہہ لیں, بٹ دیٹ کائنڈ آف انلیگل ایکٹیویٹی از ناٹ کنفائنڈ ایٹ ون پلیس. اگر اسمگلنگ یہاں کر رہے ہیں تو ہمیں دوسرے ملک میں جہاں سے اسمگلنگ ہو رہی ہے
وہاں بھی اسی قسم کے لوگ ہی نظر آئیں گے who might be involved in that kind of business. So this activity is more like a transnational kind of activity. اس کے بعد اگر ہم کرائم کو دیکھتے ہیں ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہمارا اینگل ہے کہ ایتھنیسٹی کی بات آ رہی ہے. اب ایتھنیسٹی ہم کسے کہتے ہیں؟ ایتھنیسٹی میں دو چیزیں عام طور پر پرومیننٹلی آتی ہیں. اس میں ایک ریس ہے، اور جو کہ بہت یہاں ہے، جو کہ چھپی نہیں ہے. یو کین لک ایٹ دا فیس آف اے پرسن اینڈ فرام دی کلر آف دا پرسن یو کم اکراس کہ بھائی دا پرسن بلانگس ٹو وچ ریس. اور دوسری بات اس کے ساتھ ہے ایتھنیسٹی کی، اور ایتھنیسٹی میں ہے کہ وہ کس کلچرل گروپ سے بلانگ کرتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، یا اس ریس کے ساتھ اس ریس اور بیک گراؤنڈ کو دونوں اکٹھا کریں تو وی مائٹ سے کہ ایک ہی لفظ ہم بول لیں کہ دیٹس ایتھنیسٹی. نا کیا ایتھنیسٹی کے حوالے سے بھی کرمنل ایکٹیویٹی ویری کر رہی ہے؟ کیا وائٹ ریس میں بھی اتنے ہی کرمنلز ہیں جتنے کہ کلرڈ ریس میں ہیں؟ کلرڈ ریس میں بلیک بھی آ سکتے ہیں، دوسرے منگولائڈز بھی، ہمارے جیسے لوگ بھی آ سکتے ہیں. دیٹس ون وے ٹو لک ایٹ. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی ملک میں مختلف ایتھنک گروپس بھی ہو سکتے ہیں. اب پاکستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ریشیل ڈفرینسز تو نہیں ہیں، ریس کے لحاظ سے تو بائی اینڈ لارج وی بلانگ ٹو دا سیم ریس. لیکن اگر امریکہ کی بات کرتے ہیں یا یو کے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ریشیل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. خاص طور پر امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ٹو بگ ریسز، اینڈ آبویسلی دونوں کا اسٹیٹس جو ہے اس ملک میں ڈیفینیٹلی اکنامک فیکٹر کے لحاظ سے one has been traditionally rich, the other has been traditionally a poor class. The black race or the African race has been associated with the slavery, and obviously اگر lower class ہے تو وہ criminal activity کیا وہ زیادہ کرتی ہے، یا اس میں زیادہ انوالو ہوتی ہے، یا وہ زیادہ جلدی پکڑے جاتے ہیں، یا وہ کمٹ کر رہے ہیں سمپلی بیکاز آف دی سچویشنس کہ بھائی کھانے کے لیے نہیں کچھ ہے، دیئر فور دے ہیو ٹو گو فار سم ایکٹیویٹی ویئر بائی دے کوڈ سروائیو. تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا ریس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے. اور ایک لفظ یاد ہوگا ہم نے پہلے ایک پڑھا تھا، ڈسکس کیا تھا، جس کو ہم ریسزم کہتے ہیں، کیونکہ ریسزم میں ویسے ہی ایک پریفرینشل ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے کہ اگر زیادہ پولیس میں لیٹس سے وائٹ ریس کے لوگ ہیں دین دے مائٹ سے شو فیور ٹو ون پرٹیکولر ریس. اگر وائٹ ریس ہے اور وائٹ ہی کرمنل ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے تو مے بی دیٹ پرسن از اگنورڈ. اور اگر وائٹ پرسن ہے اور دیر از اے بلیک پرسن ہو مائٹ بی انوالوڈ ان کرمنل ایکٹیویٹی تو اس کو شاید وہ زیادہ جلدی پکڑ لیں. اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھنک گروپس میں بھی بات آ رہی ہے کہ کیا ایک ایتھنک گروپ جو ہے وہ زیادہ کرائمز کمٹ کرتا ہے کمپیئرڈ ود دی ادر ایتھنک گروپ. اگر ہم یو کے کی بات کرتے ہیں تو کیا یو کے میں ورائٹی آف ایتھنک گروپس، ایشینز ہیں، اس میں ایشینز میں پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، سو مینی گروپس آر اوور دیئر. اور انہی ایتھنک گروپس میں ہم یو کے میں دیکھتے ہیں تو افریقن اوریجن کے لوگ بھی نظر آتے ہیں. تو ہاؤ ڈز دی ایکٹیویٹی پروسیڈ اوور دیئر؟ از دیر اے ڈفرنس بائی ریس؟ یس وی فائنڈ دیٹ کہ جو ہماری جو ہے بلیک ریس اس میں کرمنل ایکٹیویٹی
جو ہے وہ زیادہ لائم لائٹ میں آتی ہیں. جو فگر جو آتی ہیں, اسٹیٹسٹکس جو آتی ہے, اسٹیٹسٹکس میں وہ ہے کہ بلیک ریس کی اسٹیٹسٹکس از مچ ہائر دین دی وائٹ ریس. اسی طرح ہی ہم اگر ایتھنک گروپس کی بات کرتے ہیں تو ایتھنک گروپس میں یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں یا ایشین اوریجن کے لوگ ہیں, ان کو اگر کمپیئر کرتے ہیں افریقن اوریجن کے لوگوں کے ساتھ, تو ان کا اگین جو کرمنل ایکٹیویٹی کا ریٹ ہے وہ فرق ہے. ایشین اوریجن کے لوگوں میں وہ ریٹ کم نظر آتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس میں جسٹ پاسبل کہ ان کا فیملی کے سرکمسٹانسز ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایشین گروپ کے لوگ ہیں وہاں جو بھی آلریڈی لوگ رہتے ہیں, باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو وہ زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز دیکھی گئی ہے یو کے میں کہ یہ اس طرح کی سپورٹ جو ہے افریقن اوریجن کے لوگوں کو جو باہر سے مائیگریٹ کر کے وہاں آتے ہیں نئے لوگ, وہ سپورٹ نہیں ملتی. اینڈ بیکاز آف دیٹ اٹ از پاسبل کہ ان میں یہ کرمنل ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہو. اور پھر ہم فیملی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سنگل پیرنٹ فیملیز کس گروپ میں زیادہ ہیں, مے بی دوز آر آل فیکٹرز which contribute to the different rates in different age groups, different ethnic groups. تو اس طرح سے we find that criminal activity is different from one ethnic group to another ethnic group. یہ دونوں ہی باتیں ہوں گی, ریٹ بھی فرق ہو سکتا ہے, نیچر آف کرائم بھی فرق ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ دیکھیں کہ کرمنل اسٹیٹسٹکس کی کیا ریلائبلٹی ہے. لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ اٹس آن دی انکریز, اور آلسو ان کی فیئر جو ہے دیٹس آلسو آن دی انکریز. اینڈ دین امپریشنز ہیں کہ کس ایج گروپ میں کرائم زیادہ ہے, کس سوشل کلاس میں کرائم زیادہ ہے, کس ایتھنک گروپ میں کرائم زیادہ ہے, اور اسی طرح کہ میلز جو ہیں, میلز اور فیمیل میں کرمنل ایکٹیویٹی کیسے ہے. تو دس از آل واٹ از کالڈ سوشل ڈسٹریبیوشن آف کرائم, اینڈ وی سی دیٹ دیر از اے ویریشن in the criminal activity, in the nature of the crime, and these variations are there by gender, these variations are there by age, these are there by social class, and also یہ ویریشن ہمیں ایتھنک گروپس کے حوالے سے بھی نظر آتی ہے. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں, باقی نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.